جزائر سے متعلق آرڈیننس صوبائی ملکیت پر غیر قانونی قبضے کی کوشش، سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور۔ اقدام کی واپسی تک وفاق سے کوئی بات نہیں ہوگی، مراد علی شاہ کا اعلان۔ معاملے پر موقف واضح، کوئی NOC نہیں لیا گیا۔ ہمت ہے تو جزائر اسلام آباد لے جا کر دکھاؤ، وزیر اعلی سندھ کا نام لیے بغیر گورنر عمران اسماعیل کو چیلنج۔ ریزولوشن کیا ہے کہ ایک آرڈیننس آیا ہے وفاق کی طرف سے، صدر صاحب نے وہ آرڈیننس کا اجرا کیا ہے۔ اس آرڈیننس کو اسمبلی حکومت سندھ کو کہہ رہی ہے کہ ہر طریقہ آزمائیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ آرڈیننس واپس لیں، صدر پاکستان سے کہیں کہ یہ آرڈیننس واپس لیں۔ آپ لوگوں نے آج پاور دیا، ہم اور زیادہ طاقت سے لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس آرڈیننس کو ریجیکٹ کرائیں گے۔ شہریار شر نے تحریک انصاف کے موقف کی نفی کر دی، بائیکاٹ چھوڑ کر جزائر کی مخالفت کرنے اسمبلی اجلاس میں شریک۔ سندھ کا بیٹا ہوں، موقف واپس نہیں لوں گا، PTI رکن کا اعلان۔ حکومتی اراکین کی جانب سے ڈیسک بجا کر داد، شہریار صاحب کہیں آپ کا حشر بھی فردوس شمیم جیسا نہ ہوا۔ اسپیکر کا لقمہ، GDA اور TLP کی جانب سے بھی قرارداد کی حمایت۔ Motion number 1 by Raja Azhar Khan. Privilege motion number. سندھ اسمبلی میں شور شرابہ، اپوزیشن کی شدید نعرے بازی، حکومتی ارکان بھی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ انہوں نے جس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے، اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے یہ بے یقینی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، ان سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف بلاول بھٹو جا کے ملتے ہیں پولیس والوں سے اور پھر وہ ان کی چھٹیاں کینسل کروا دیتے ہیں، تو مجھے تو اس میں کوئی کافی دال میں کالا نظر آتا ہے کہ اس میں سندھ حکومت کا کوئی بڑا ہی سینسٹر قسم کا کوئی رول ہے۔ سندھ پولیس کے استعفے مشکوک، دال میں کچھ کالا ہے، معاملے کو جان بوجھ کر سیاسی بنایا گیا۔ بلاول صاحب آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہ پھینکے۔ شبلی فراز کی وارننگ، اپوزیشن شرپسند قوتوں کی نمائندہ اور ٹھگوں کا ٹولہ قرار۔ مریم نواز جوتے اور کپڑے پہن کر بے نظیر نہیں بن سکتی، وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس۔ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا ملی بھگت ہے حکومت کی۔ ہم اپنی پولیس سروس کے ساتھ کھڑے اور جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب کرائیں گے۔ ساری انویسٹیگیشن میں باہر آئے گی چیز کہ کس نے کیا کیا ہے۔ بڑی باتیں ہوئی کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، بہت کچھ ہوا تھا ان 2 دنوں میں، کئی چیزیں جو میں بتا سکتا ہوں، کئی چیزیں میں نہیں بتا سکتا۔ کراچی واقعے پر بہت کچھ ہوا، کچھ چیزیں نہیں بتا سکتے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری شرمندگی کا باعث، پولیس پر دباؤ واضح ہو چکا، مقدمہ مفرور آدمی کے کہنے پر درج کرایا گیا، معاملے میں ملوث افراد کو بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعلی سندھ کا اسمبلی میں اظہار خیال، مراد علی شاہ کی زیر صدارت سینئر پولیس افسران کا اجلاس، آزادانہ کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ جس ملک کے پولیس چیف کو اغوا کر لیا جائے رات کے 4 بجے، اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا؟ یہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ ہے، یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہے۔ سندھ پولیس کے افسران نے جو اصولی سٹینڈ لیا ہے ان سے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کراچی واقعے پر خاموش کیوں؟ PDM رہنماؤں کا سوال۔ معاملہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ، IG سندھ کے ساتھ کیا ہوا یہ وقت بتائے گا۔ عمران خان کو ٹیلی فون کر کے صورتحال معلوم کرنی چاہیے تھی، حکمرانوں سے نجات تک تحریک جاری رہے گی، شاہد خاقان عباسی کا عزم۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وفاق ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز صوبوں کی طرف سے بھرپور رد عمل آئے گا۔ میرے نزدیک تو انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے، فوری طور پر ان تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ہمارے IG کو
اور ہمارے ان کے ماتحتوں کو یرغمال بنا کر زبردستی ان سے FIR کٹوائے ہیں۔ IG سندھ کو یرغمال بنا کر مقدمہ درج کرایا گیا۔ صوبائی اختیارات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر 2018 کے انتخابات چوری کرنے کا الزام۔ PDM اتحاد دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے بنا ہے۔ JUI سربراہ کی گفتگو۔ کوئی شبہ نہیں، سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے۔ ابھی معاملات کھلیں گے۔ اداروں کو نیچا دکھانے کی کوششیں اور سازشیں ناکام بنانا ہوں گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری، پیپلز پارٹی نے مریم نواز سے معذرت کر لی۔ واقعے سے PDM کے بیانیے کو تقویت ملی۔ بتایا جائے وزیر اعظم اس وقت کہاں تھے؟ نفیسہ شاہ کا سوال۔ رینجرز کا کراچی کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ۔ شہر میں کئی مقامات پر سنیپ چیکنگ اور پیٹرولنگ۔ تلاشی کے بعد گاڑیوں کو جانے کی اجازت۔ سپاہ سالار اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ آرمی چیف کا چھم سیکٹر کا دورہ۔ بھارت کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی آپریشنل تیاریوں پر افسروں اور جوانوں کی تعریف۔ گولہ باری سے متاثر مقامی آبادی کی بھرپور مدد کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نجی بینک میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ 4 منزلہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا، 2 فلیٹ متاثر، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان۔ میرا بیٹا میرا بھتیجا ہے، چوری کرنے جا رہا تھا، وہ موٹر سائیکل پہ کونے پہ گئے تو دھماکہ ہوا تو ایک دم جو ہے نا بھاگ گرا۔ پیٹ میں کچھ لگا اس کو، پیٹ میں نہیں داخل نہیں کیا، نہیں پہلے کاروائی نہیں شروع کی ہے نا۔ پہلے پیسے منوسوں کو پہلے پیسے دے گردوں کو چاہیے، 5000 پہلے جمع کرو، بعد میں جو آپریشن کریں گے۔ کب سے بھاگ رہے ہیں، صبح سے جیسے لے کے آئے، پہلے پیسہ جمع کراؤ۔ وہ مزدور ہے کہاں، اتنا دور دور تک جو ہے نا لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے۔ کاروائی کیوں نہیں کی پہلے، کیوں نہیں کاروائی کی؟ علاج کے لیے 50,000 مانگنے پر لواحقین کا پارا ہائی۔ نجی اسپتال انتظامیہ کی بے حسی، دھماکے کا زخمی دم توڑ گیا۔ غریب ہیں، ہزاروں روپے کہاں سے لائیں؟ خاتون کی دہائی، مشتعل افراد کی اسپتال کے داخلی گیٹ پر توڑ پھوڑ۔ تباہ ہونے والے فلیٹ کا رہائشی خالد سلطان بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اسکول ٹیچر اہلیہ اور بچے گھر پر موجود نہیں تھے۔ اللہ نور اپارٹمنٹس کی دوسری اور تیسری منزل زیادہ متاثر، رہائشی خوف زدہ۔ DG رینجر سندھ کا گلشن اقبال مسکن چورنگی پر دھماکے کی جگہ کا دورہ۔ سیکٹر کمانڈر اور ونگ کمانڈر بھی ساتھ۔ میجر جنرل عمر بخاری نے متاثرہ فلیٹس کا معائنہ کیا۔ جو تاریخی معاشی بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو تاریخی بے روزگاری کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جو تاریخی مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہو کہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی سنبھال سکتی ہے۔ عوام کو تاریخی معاشی بحران اور بے روزگاری کا سامنا، مہنگائی نے بھی جینا دوبر کر دیا۔ صرف پیپلز پارٹی ہی ملک کو موجودہ صورتحال سے نکال سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کا اسکردو میں خطاب۔ گلگت بلتستان کے انتخابات، پیپلز پارٹی نے مہم شروع کر دی۔ نواز شریف پاکستان میں کرپشن مقدمات میں سزا یافتہ، ملک بدر کر کے واپس بھیجا جائے۔ پاکستان نے برطانیہ کو خط لکھ دیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز، نواز شریف کی طلبی کے اشتہار اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر چسپاں۔ 2 اخبارات میں شائع اشتہارات کی کاپیاں عدالت کے باہر لگا دی گئیں۔
शहबाज शरीफ को बी कैटेगरी मिल गई। ऑपोजिशन लीडर के लिए अलग कमरा लॉट, बेड और टेबल लैंप फराहम किया जाएगा। एहतसाब अदालत के हुक्म पर महकमे दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज के कमरे पर हमले की तहकीकात की जाए। मरियम औरंगजेब का मुतालबा। आईने पाकिस्तान हर शख्स को चादर चार दीवारी के तहफ्फुज का हक देता है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीडीएम के 2 जलसों से ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। खुरम दस्तगीर का दावा। कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे के दौरान मजीद 19 अमवात। मुल्क भर में 3,24,744 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,378 हो गई। कोरोना के फैलाव पर सख्त इकदामात का इंदिया। सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी रही तो मुख्तलिफ शोबे बंद किए जा सकते हैं। एनसीओसी की वार्निंग। ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, शादी हॉल्स पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का केस। लाहौर की कैंप जेल में दोनों मुलजिमान की शनाख्त परेड। मुतासरा खातून ने पहचान लिया। जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त। 110-120 रुपए किलो बिक रही है। कहाँ का इंसाफ है? गरीब आवाम तो मरी जा रही है। दिन ब दिन चीनी का रेट बढ़ रहा है, अभी तक रुका नहीं है। 100 रुपए किलो होल सेल रेट जो है वो हो गया। चीनी 110 रुपए किलो हो गई। हुकूमत को चाहिए चीनी की रेट कम करे। चीनी बहरान, जीना हराम। हुकूमत मुनाफा खोरों को लगाम डालने में नाकाम। चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त। दावों से दिल ना बहलाएं, रिलीफ दिलाएं। शहरियों का मुतालबा। गरीब आवाम तो धक्के खा रही है। पहले वो चोर थे, वो 55 में दे रहे थे। अब ये अमीन और सादक आ गए हैं, या 110 में चले गए हैं, वो भी नहीं मिलती है आवाम को। चीनी मिलती ही नहीं है। 1000 रुपए का सौदा लो, 2000 का फिर चीनी देते हैं। हर आदमी रो रहा है, हर आदमी रो रहा है। रोज चीनी महंगी, रोज चीनी महंगी। स्टोरों पे चीनी आती नहीं है, आती है तो इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली मजीद ₹1.36 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में निर्ख बढ़ाने की दरखास्त कर दी। नेपरा में 29 अक्टूबर को समाअत। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसले और ब्लैक लिस्ट के खदशात खत्म होने का इम्कान। अफगानिस्तान में अमन अमल को मजीद मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लगता है अमरीका अब अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए संजीदा है। गुलबदीन हिकमतयार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने के वीजा कैंप में हजारों अफराद का मजमा। भगदड़ मचने से 12 ख़वातीन समेत 15 अफराद हलाक। रश के बायस कैंप स्टेडियम में लगाया गया। लोगों की धक्कम पेल भगदड़ का सबब बनी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.